صوبائی وزیر آبپاشی محسن خان لغاری نے تحصیل بلوال کے ایف سی ڈرین اور مونا ڈرین کے بارشی پانی سے متاثرہ سالم، ابدال، مولو کی بکی، دیووال، چاوا اور نبی شاہ بالا سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند، ایس سی انہار ایکسین اور اسسٹنٹ کمشنر بلوال بلاول علی ہنجرا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر آبپاشی نے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے پانی کی صورتحال کے بارے میں متاثرین سے آگاہی حاصل کی اور انہیں حکومت کی جانب سے ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے ایف سی ڈرین اور مونا ڈرین پر بل صفائی آپریشن کا معائنہ بھی کیا اور ایسی انہار کو دونوں ڈرین پر مشینری اور افرادی قوت کی تعداد کو بڑھانے پر زور دیا، جبکہ 24 گھنٹوں میں آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے بلدیہ دفتر بلوال میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ان سال غیر متوقع بارشوں کے باعث محکمہ انہار کو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع ہوشا میں صرف ایک دن میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے شہری اور دیہی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے اور ریلیف آپریشن میں ضلعی انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوال میں ایک دن میں 230 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے ایف سی ڈرین اور مونا ڈرین کے کناروں سے پانی باہر نکل آیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی محسن خان لغاری نے بتایا کہ صوبہ بھر میں سیلاب اور بارشی پانی کے متاثرین کے لیے نقصانات کے ازالہ کے لیے متعلقہ اداروں نے کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بلوال سمیت سرگودا ڈویژن کے دیگر بارشی پانی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کے لیے بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈرینیج سسٹم 4 کیوسک پانی کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ رواں سال زیادہ بارشوں کے باعث سسٹم چوک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے اسکارپ محکمہ کو ختم کر کے کاشتکاروں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈرینیج سسٹم کی از سر نو تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اسکارپ محکمہ کی دوبارہ تشکیل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں متاثرہ علاقوں میں سیم نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، جس سے رواں سال بارشی پانی نالوں سے باہر نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور آبپاشی ماضی کی حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج کاشتکار تباہ حال ہیں، لیکن موجودہ حکومت پرعزم ہے کہ کاشتکاروں کے دکھوں کا مداوع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو ہر صورت ہر طرح کی مالی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سرگودا میں ٹیوٹا کی جانب سے بلاک نمبر 13 جی وی ٹی آئی کالج میں ہنرمند نوجوان پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں نوجوانوں کو ای روزگار ٹیکنیکل، ای روزگار ڈیزائننگ اور ای روزگار ورچوئل اسسٹنٹ کی 3 ماہ کی آن لائن فری کلاسز شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے انچارج ہنرمند نوجوان پروگرام سرگودا ڈویژن کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور ہنرمند بننے کے لیے اس پروگرام میں شامل ہوں۔ ڈسٹرکٹ سرگودا اینڈ خوشاب سے پرنسپل جی وی ٹی آئی ڈبلیو بلاک نمبر 13 سرگودا۔ میں آج ای لرننگ کے حوالے سے جو کہ پنجاب حکومت اور ٹیوٹا اتھارٹی نے چیف منسٹر پروگرام ہنرمند جوان جو ہے سٹارٹ کیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو یوتھ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 3 کورسز ٹیوٹا نے آفر کیے ہیں: ای روزگار ٹیکنیکل، ای روزگار کریٹیو ڈیزائننگ، ورچوئل اسسٹنٹ امیزون۔ یہ 3 منتھس کے شارٹ کورسز ہیں اور یہ ٹریننگ جو ہے فری لانسنگ ہے اور اس میں جو ہے فری آف کاسٹ یہ جو ہے اس کا ایڈمیشن ہے۔ اس سے ہمارے جو ہے یوتھ کو یہ اپرچونیٹی ملے گی کہ وہ کیسے جو ہے اپنا جو ہے اس ٹریننگ کے تھرو کیسے ای روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کے وہ کتنا ارن کر سکتے ہیں، کہ جو سچویشن اس وقت ورلڈ کی ہے کہ جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں سیلف امپلائمنٹ، ای روزگار جو ہے یا ٹیکنیکل کوئی بھی کورسز جو ہے کر کے اپنے آپ کو جو ہے معاشرے کا فعال فرد بنانا ہے۔ اور اس لیے میری یہ جو ہے اپنی سرگودا کی یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی انرولمنٹ کروائیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 100 کا ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے اور اتھارٹی نے جو ہے 16,020 مطلب 1 لاکھ تک کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انرول کرنا ہے۔ کرائٹیریا جو ہے یہ جیسے کہ ایف اے میٹرک پاس اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اس میں وہ ایڈمیشن مطلب وہ لے سکتے ہیں، آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے فری آن لائن کلاسز کا آغاز ایک نئے سنہرے دور کا آغاز ہے، جس سے نوجوان نسل کو ہنرمند بننے میں مدد ملے گی۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں پنجاب گورنمنٹ کا اور ٹیوٹا کی ٹیم کا، جنہوں نے ہمارے لیے یہ پروگرام کا ارینج کیا۔ ایک آگاہی مہم جو چلائی انہوں نے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے ہنرمند اور بہت سے کاروباری نوجوان طبقہ جو ہے وہ گھر بیٹھ گیا تھا، اور پاکستان کی بالخصوص پنجاب کی معیشت کو دھچکا لگا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس میں وہ آن لائن کورسز کروا رہے ہیں، ای لرننگ کے کروا رہے ہیں، ٹیپٹا کے تھرو کروا رہے ہیں، جو بالکل فری ہیں، تو یہ ہماری یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ہماری جو ہے یوتھ اس سے بڑا فائدہ حاصل کرے گی۔ میں ایک دفعہ پھر پنجاب گورنمنٹ کا، ٹیپٹا ٹیم کا اور ساری ہی یہ جو میڈیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے یہ ارینج کیا۔ شاہپور میں اعلی حکام کی ہدایت پر ون ڈسٹرکٹ ون روڈ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت پیٹرولنگ پولیس اور ٹریفک پولیس کے افسران اور اہلکاران نے کلمہ چوک شاہپور صدر میں ڈرائیور حضرات اور عوام الناس میں ٹریفک قوانین پر مشتمل پمفلٹ اور بروشر تقسیم کیے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے ایس پی تنویر احمد ملک کی ہدایت پر ڈی ایس پی غضنفر عباس نتھوکا کی زیر نگرانی شروع کردہ 15 روزہ آگاہی مہم میں اے ایس آئی امتیاز حسین، انچارج کیمرہ موبائل محمد فاروق، ٹریفک وارڈن سید نجف شاہ اور اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی اور عوام کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور فوائد کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کی۔ عوامی سماجی حلقوں نے حادثات کی شرح کم کرنے کے لیے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اس اقدام کو بھرپور الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اشفاق احمد، نمائندہ، لائیو نیوز، تحصیل شاہپور۔ سرگودا میں ٹیپٹا پنجاب کی ہدایت پر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پی ایف روڈ سرگودا میں چیف منسٹر پروگرام ہنرمند نوجوان کے کورسز میں داخلہ جات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر طالب علموں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پی ایف روڈ پروفیسر انجینئر افتخار احمد کی قیادت میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین ایڈمیشن کمیٹی نثار احمد، انچارج ایڈمیشن سینٹر نصیر احمد، شاہد غنی اور کالج سٹاف سمیت اسٹوڈنٹس بھی شریک ہوئے۔ ریلی کالج سے شروع ہوئی اور الف چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر شہریوں میں ان کورسز کے حوالے سے آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر پرنسپل انجینئر افتخار احمد نے بتایا کہ ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت 3 مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، جن میں ای روز ٹیکنیکل، ای روزگار کریٹو ڈیزائننگ اور ای روزگار ورچوئل اسسٹنٹ شامل ہیں۔ ان کورسز کا دورانیہ 3 ماہ کا ہوگا، جو کہ آن لائن ٹریننگ کے تحت کروائے جائیں گے۔ ان کورسز میں شامل ہونے والوں کو کوئی چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کے تحت 16,000 نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ ان کورسز میں داخلہ کے خواہش مند نوجوان 10 ستمبر تک درخواست جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ ان کورسز کو مکمل کرنے کے بعد باعزت روزگار بھی کما سکیں گے۔ یہ ہے کہ ٹیپٹا ہیڈ آفس کی ہدایات کے مطابق ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت پرنسپل ڈی سی ٹی سرگودا اور ان کے سٹاف کی میت اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلی کا اہتمام کیے گئے۔ اس کا مقصد اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ اویئرنیس پرووائڈ کرنا ہے۔ اس ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت 3 طرح کی کورسز آن لائن چلائے جا رہے ہیں: ای روزگار ٹیکنیکل، ای روزگار کریٹو ڈیزائن، ورچوئل اسائنمنٹ امیزون، ورچوئل اسسٹنٹ امیزون۔ یہ ہے کہ آن لائن 3 مہینے کا کورس ہوگا۔ اس کے اندر تقریباً 16,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی، جو گھر بیٹھ کر کے اپنا روزگار کمائیں گے، اور ان سے یہ ہے کہ کوئی چارجز نہیں لیے جا رہے، فری آف کاسٹ ہے۔ ہم سرگودا کے مختلف چوکس کے اندر جا کر کے مختلف قسم کے نوجوان جو ہیں ان کو کنونس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آلریڈی بہت اچھی اپلیکیشنز ہیں۔ 10 ستمبر تک اپلیکیشن دینے کی ڈیٹ ہے۔ سرگودا میں پنجاب ہائی وے پیٹرول اور ٹریفک پولیس کا حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو کم کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل ون ڈسٹرکٹ ون روڈ منصوبہ کے تحت ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب صاحبزادہ شہزادہ سلطان نے مشترکہ منصوبہ ترتیب دیا۔ ایس پی پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن تنویر احمد ملک نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبہ کے مطابق سرگودا ریجن کی منتخب کردہ شاہراہات پر پیٹرولنگ اور ٹریفک پولیس مشترکہ طور پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے چلان و دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائے گی۔ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ 1 ستمبر سے شروع ہو چکا ہے، جو 3 ماہ تک جاری رہے گا، جس کا بنیادی مقصد حادثات کی شرح میں کمی لاتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے۔ یاد رہے کہ قبل ازیں جولائی 2020 میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر سرگودا ریجن میں مشترکہ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے تحت لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حادثات کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ حالیہ مجوزہ منصوبے کے مطابق 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک ٹریفک آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔
جس میں موبائل ایجوکیشن یونٹ سرگودا ریجن اور پنجاب ہائی وے پٹرول کے جملہ افسران اور ملازمین شہریوں کو ٹریفک قوانین اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں گے، اور اس سلسلہ میں نمایاں مقامات پر بینر بورڈ بھی آویزاں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور حضرات کو وارننگ سلپس بھی جاری کی جائیں گی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر ٹریفک مینجمنٹ کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔